بعض مرتبہ ایسی غلطی جو مفسد صلاۃ نہیں ہے، ایسی غلطی جو مفسد صلاۃ نہیں ہے، اس غلطی کو امام کو اس طرح بتلانا چاہیے کہ اس کے عام مقتدیوں کو پتہ نہ چلے۔ جو غلطی مفسد صلاۃ ہے اس کے بارے میں تو بر وقت ٹوک دینا چاہیے۔ لوگ معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ غلطی مفسد صلاۃ ہے۔ جو غلطی مفسد صلاۃ نہیں ہے اس کے بارے میں امام کو اس طرح ٹوکنا چاہیے کہ اس کے مقتدیوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ نماز کو بھی درست کرنا ہے اور مقتدیوں کے اعتماد کو بھی باقی رکھنا ہے۔ مقتدیوں کا اعتماد ٹوٹ جانا یہ جماعت کی نماز کی اجتماعیت کو متاثر کرے گا۔ سوچیے آپ، مجھے ایک صاحب سنانے لگے واقعہ اپنا کہ میں ایک مسجد میں آمد کرتا تھا، مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، سلام پھیرا میں نے نماز کا تو دیکھا تو پیچھے صف میں حضرت مولانا اسعد مدنی، مجاہد امت فدائے ملت، وہ نماز میں نماز پر خان لگا۔ میرا خیال آیا، میں نے کہا اگر خبر ہوتی حضرت موجود ہیں تو نماز پڑھوا لیتے، کہ حضرت میں تو دیکھا نہیں آپ کو۔ میں کہ نہیں، کیا بات ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جہاں سے گزر رہے تھے یہاں نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد حضرت ان کو سے کہنے لگا مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے، آپ جانتے کہاں سے ہیں، کیا بات پیش آ گئی؟ میں ایک مسجد کا امام، معمولی آدمی، آپ مجھ سے کیا بات کریں گے؟ وہ بیچارہ گھبرا گیا۔ میں نے گھبرانے کی بات نہیں ہے، مجھے تنہائی چاہیے، میں ایسے کونے میں ایک طرف ہو جائیں، وہاں ہو گئے تو وہاں لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے فرمایا کہ تمہارا یہاں حجرہ ہے؟ کہ جی یہاں حجرہ ہے میرا، حجرے میں چلو۔ حجرے میں جا کے فرمانے لگے کمرہ بند کر کے کہ وہ یہ جگہ آپ نے غنہ کر دیا، اس میں قرات میں وہاں غنہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ بات کر کے سلام کر کے حضرت آپ نے وہاں گئے، وہاں کونے میں گئے، پھر حجرے میں آئے۔ فرمایا میں اگر مقتدی کے سامنے ٹوک تھا تو یہ باہر بازار میں جا کے یہ کہتے کہ حضرت نے ان کی جو غلطی، ان کی قرات کو غلط کہہ دیا، ان کی قرات صحیح نہیں ہے۔ ان کی قرات یہ مجھے اس شخص نے اگر خود نہ سنایا ہوتا، میں کہتا ہوں اس نے مجھے خود سنایا واقعہ کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ اس لیے حدیث نے مصلح اور مفسد کے درمیان فرق کیا ہے اور دونوں کی الگ الگ تعریف کی ہے۔ دونوں کی تعریف کی ہے حدیث نے کہ مفسد کون ہے، مصلح کون ہے۔ جو آدمی کسی کے منکر کو منکر کرنے والے کے علاوہ کو سنانا چاہتا ہے اس کو حدیث میں مفسد کہا گیا ہے، حدیث میں اس کو مفسد کہا گیا، بالکل۔ اس کو مفسد کہا ہے۔ اگر آپ تلاش کر رہے ہیں عیب یہ جاننے کے لیے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے انہوں نے کیا کیا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں، تو فرمایا کہ یہ جو عیب تلاش کر رہا ہے کسی مسلمان کا، یہ مصلح نہیں، یہ مفسد ہے۔ انک ان تبعت عورات المسلمین افسدتہم، صحیح روایت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ کوئی اچھی رائے آ جاتی ہے دل میں تو لوگ اس رائے والے لوگ تیار کرتے ہیں، اپنی رائے والے لوگ تیار کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا ہے، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا۔ جی ہاں، فیصلہ دیکھ ہو چکا، اب اس فیصلے کے خلاف عملہ تیار کر کے کل کو مشورے میں اس مسئلے کو دوبارہ پیش کیا جائے گا۔
یہ طریقہ نبوت کے، سیرت کے، صحابہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ حرکتیں جو لوگ کرتے ہیں، جو مخالف ہوتے ہیں، جن کی مخالف سوچ ہوتی ہے، سنت اور سیرت کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وہاں طریقہ یہ ہے کہ اگر مشورے میں فیصلے کے بعد آپ کے دل میں کوئی بہتر رائے آ گئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس رائے کو سب سے چھپائیں، کسی اس کا ذکر نہ کریں۔ واقعہ پیش آیا کہ بدر میں مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بدر کے میدان میں قیام کی جگہ طے ہو گئی کہ مسلمانوں کا قیام یہاں ہوگا۔ جگہ طے ہو گئی، اعلان ہو گیا صحابہ میں، سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ مقام بدر کا مسلمانوں کے لیے جگہ طے ہو گئی۔ ایک صحابی کے فیصلے کے بعد ایک صحابی کے دل میں آیا کہ یہاں پانی نہیں ہے، ہمیں عبادت کے لیے بھی، ضرورت کے لیے بھی پانی چاہیے گا، پانی فلاں جگہ ہے، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ رائے ان کے دل میں اللہ نے ڈالی، انہوں نے اس رائے کا کسی ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کوشش میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے ہوں تو آپ سے اس کا تنہائی میں ذکر کریں، اس کا آپ سے تنہائی میں ذکر کریں۔ چنانچہ کسی ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ جو فیصلہ کر دیا ہے، رسول کرے یا کوئی نائب رسول کرے، ان کے فیصلے کے خلاف اپنی رائے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ فیصلے کی صراحتاً مخالفت ہے، چاہے آپ کی رائے کتنی بھی صائب ہو، کتنی بھی صحیح ہو۔ یہ فیصلے کی مخالفت ہے، چاہے آپ کی رائے بہت اچھی ہو، فیصلہ بہت غلط ہو، میں کہتا ہوں اس کے باوجود آپ کا اپنی رائے کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا امیر کے فیصلے کی مخالفت ہے۔ چنانچہ یہ صحابی آئے، آج آپ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ سے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ یہ بتائیے، آپ نے جو جگہ طے کی ہے بدر میں میدان کی، جو جگہ آپ نے طے کی ہے، یہ بتائیے کہ یہ آپ نے اپنی رائے سے کی ہے یا اللہ کے حکم سے کی ہے؟ پہلے تو معلوم ہو کہ منصوص ہے یا مسنون ہے۔ اگر منصوص ہے پھر تو زبان کھولنا ہی نہیں ہے قطعاً۔ اللہ کے حکم سے آپ جگہ طے کی ہے، پھر تو رائے دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور عالم الغیب کو رائے دینے کا کیا مطلب ہے؟ عالم الغیب کو رائے دینے کا کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی رائے سے پیش جگہ طے کیے تو بر اجازت اس کی لینا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے اس بات کے علاوہ کوئی اور رائے دینے کی اجازت ہے؟ سوچیے، فیصلے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ ذمہ دار سے، آپ نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اجازت ہے رائے دینے کی؟ اگر نہیں ہے، آپ کا فیصلہ وہی ہے تو ہم رائے زبان پہ لائیں گے نہیں، اور اگر آپ اجازت دیں میں کیا رائے ہے بتاؤ، اس لیے کہ ہمارا کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ لوگ اپنی خواہش کی وجہ سے بعض فیصلوں میں وہ چاہتے ہیں کہ اس میں دوبارہ غور کیا جائے، فساد ہو رہا ہے۔ جو فساد خواہش کی بنیاد پر ہو اس میں فیصلوں پر غور کرنا یہ کام کے ساتھ خیانت ہے، پکی پکی بات، خواہش ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر یوں ہو جاتا، اگر یوں ہو جاتا، میں شروع میں عرض کر دیا تھا، میں نے کہا جو لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہیں، یہ ملامت ان کے امور کی تنفیذ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جی ہاں، وہ بیچارے اسی میں کھو جاتے ہیں۔ تو میں ان صحابی سے بتاؤ کیا رائے،
میں کہا رسول اللہ یہاں پانی نہیں ہے، وہاں پانی ہے، اگر ہمارا پڑاؤ پانی پر ہو تو ایک تو طہارت اور عبادت کی سہولت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئیں گے پانی کی مجبوری میں ہماری طرف، وہاں نمازیں دیکھیں گے، ذکر تلاوت کا ماحول دیکھیں گے تو بہت ممکن ہے کہ بغیر ہی قتال کے قبول کر لیں۔ فرمایا ہاں تمہاری رائے بالکل مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر اپنا فیصلہ بدل دیا، ایک صحابی کی رائے پر صرف۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم سے تو پوچھا نہیں، ہم سے نہیں پوچھا، ہم سے نہیں پوچھا، یہ عجیب بات ہے۔ ہر آدمی تو سوچتا ہے کہ مجھ سے پوچھنا میرا حق ہے، ہر ایک سوچتا ہے مجھ سے پوچھنا میرا حق ہے، مجھ سے پوچھا نہیں انہوں نے۔ بہت سے کام کرنے والے اپنے امیروں سے لڑتے ہیں اس پر، جبکہ ہر ایک سے پوچھنا امیر کی ذمہ نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھنا کی ذمہ نہیں ہے، ہر ایک سے پوچھنا ہر معاملے میں امیر کی ذمہ نہیں ہے۔ آپ سیرت پڑھیے مشرے کی، مشرے کی سیرت آپ پڑھیے تو آپ کو یہ ملے گا، خلفاء راشدین کے بارے میں بھی، خود آپ کے بارے میں بھی، جہاں قتال کا اور پورے صحابہ کے سب کے نکلنے کا مسئلہ آ گیا، وہاں آپ نے سب سے مشورہ کیا ہے، منافقین سے مشورہ کیا ہے، منافقین سے بھی مشورہ کیا، سب سے مشورہ کیا۔ آپ نے اپنے مشورے کو اتنی وسعت دی، جی ہاں تبوک کے موقع پر جو معاملہ تھا اس میں آپ نے اپنے رخ کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا کہ بھئی یہ ارادہ ہے، یہاں جانا ہے، بتاؤ کیا رائے ہے۔ لیکن بہت سے بے شمار امور ایسے ہیں جن میں آپ نے جس سے چاہا اس سے رائے لی اور فیصلہ کیا۔ یہ کہنا کہ ہم سب سے نہیں پوچھا گیا، یا یہ بھی ایک مشکل ہے کہ ہم سب کی رائے تو یہ تھی، امیر صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا، امیر صاحب نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اس میں اس کی رائے کسی کی بھی نہیں تھی، اس فیصلے کی رائے تو کسی نے بھی نہیں دی تھی۔ آپ سنیے تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں۔ چلیے بھائی آدھوں کی رائے یہ تھی، آدھوں کی رائے یہ تھی، امیر صاحب نے دونوں کی رائے کا ایک اس پر فیصلہ کر دیا۔ یہاں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیرت میں ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی آپ کو کہ جہاں کسی کی بھی رائے نہیں تھی، سب کی رائے کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اسامہ کی جماعت کی روانگی میں کسی کی رائے نہیں تھی، انصار کی رائے نہیں، مہاجرین کی رائے نہیں، حضرت عمر کی رائے نہیں، حضرت علی کی رائے نہیں، حضرت عثمان کی رائے نہیں، نام لے لے کر آپ نے حضرت بکر نے صدیق نے پوچھا، سب نے کہا میری بالکل رائے نہیں ہے، معاملہ آپ کے ہاتھ میں۔ سب کی رائے کے خلاف فیصلہ جماعت کی روانگی کا کیا ہے، آپ سوچیے، آپ سب کی رائے کے خلاف تو فیصلہ یہ کہ نہیں جماعت روانہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ امیر کی عزیمت کے بعد مامور کو اشارہ ہوتا ہے، امیر کی عزیمت سے مامور کو اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات جاننا ہمیشہ کہ یہ انشراء اطاعت کرنے والوں کو ہوتا ہے، جو مطیع نہیں ہوتے وہ کبھی مشرا نہیں ہوتے، جو مطیع نہیں ہوتے وہ کبھی مشرا نہیں ہوتے، سب باتیں۔ اطاعت انشراء پیدا کرتی ہے کہ ہم آپ کے مراد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کے تابع نہ ہو جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مراد تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جو فرمان بردار ہوتے ہیں، جو فرمان بردار ہوتے ہیں وہ مراد تک پہنچ جاتے ہیں، جو فرمان برداری نہیں ہوتی جن میں ان کو وہ مراد تک بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ تو کیا عرض کروں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ مراد تک نہیں پہنچتے۔ وہ امیر کی عزیمت سے اختلاف کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کی مراد تک نہیں پہنچتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے جو عزیمت کے ہیں، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو حالات کے تقاضے نے سب کی رائے ابو بکر صدیق کے فیصلے کے خلاف تھی، سب کی رائے کہ یہ حالات یہ ہیں، میں کہا نہیں ہمارا فیصلہ یہ ہے۔ جو حالات تھے ان حالات میں یہ فیصلہ کسی کا بھی دل اس پر منشرح نہیں تھا، لیکن فیصلہ ہوا۔ اور فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس ابو بکر کے عزم نے ہمارا دل مشرح کیا ہے،
تو میں نے عرض کیا کہ ہر مسئلے میں ہر ایک سے پوچھنا، ہر ایک سے رائے لینا کوئی ضروری نہیں. ہم سے کیوں نہیں پوچھا؟ میں کہتا ہوں بعض مرتبہ نعوذ باللہ تکبر اور بڑائی وہ اس پر آمادہ کرتی ہے کہ آپ نے ہم سے نہیں پوچھا. یہ بھی بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے کہ آپ نے ہم سے آپ نے رائے لے لی، لہٰذا ہم ساتھ نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ مزاج منافقین کا تھا کہ آپ ہماری رائے پر فیصلہ کریں تو ہم آپ کا ساتھ دیں. منافقین کے سردار نے جو اپنی جماعت بنائی تھی وہ جماعت بنائی اسی بنیاد پر تھی کہ آپ نے ہماری رائے پر کیونکہ فیصلہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہم سب کی رائے بہت صحیح رائے تھی، آپ نے اس پر فیصلہ نہیں کیا لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. آپ ہمارے رائے پر فیصلہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ہمارا رائے پر فیصلہ نہیں کرتے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ بہت سے امور آپ کو ایسے ملیں گے جس میں رائے لی گئی لیکن سب کی رائے ایک طرف تھی اور سب کی رائے کے خلاف فیصلہ ہوا. قرآن کے جمع کرنے میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے مشورہ نہیں کیا. حضرت عمر کی رائے تھی بلکہ اصرار تھا کہ قرآن کی حفاظت ضروری ہے اور حفاظ جنگوں میں قتل کیے جا رہے ہیں، حفاظ جنگوں میں قتل کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی آیت کچھ حصہ ضائع ہو گیا قرآن کا تو کیا ہوگا؟ ان کی رائے تھی، ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا. زید بن ثابت نے قرآن لکھ دیا. کوئی ہے جو کہہ دے کہ بھئی یہ قرآن تو نیا کام ہوا ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. سوچیے آپ. تو میں کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے امور آپ کو ملیں گے سیرت میں جس میں سب سے رائے نہیں لی گئی ہے مگر عمل اس پر سب نے کیا ہے. سب کی رائے ایک طرف تھی، امیر کا فیصلہ سب کی رائے کے خلاف تھا، سب نے مل کر اس کام کو کیا. اس لیے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ رائے امیر آپ سے رائے لے تو آپ رائے دے دیں، امیر آپ سے رائے مانگے تو آپ رائے دے دیں، اور جو فیصلہ ہو جائے اس فیصلے کی تنفیذ پر سب مجتمع ہو جائے. تو میں نے عرض کیا کہ بڑی بڑی مددیں نصرتیں اس مشورے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. بڑی بڑی مددیں اس مشورے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.